माइन ऑफ नॉलेज के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। चीनी कहावत है कि अगर पड़ोसी के गाल सुर्ख हों तो अपने गाल थप्पड़ मार के लाल नहीं कर लेने चाहिए। अगर यही हरकत आजकल की लड़कियां और ख़वातीन मर्दों की बराबरी की कोशिश में करती नज़र आती हैं तो क्यों हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान पुख्ता ना हो जाए, जिसमें औरतों को नाक़िस अक़ल और नाक़िस दीन करार दिया गया है। आइए औरत मार्च 2020 के दौरान अखलाक बाख्तगी के जो रिकॉर्ड टूटे वो मुलाहिज़ा करते हैं। हैरत यह है कि इन ख़वातीन के घरों में मर्द भी हैं या मर्दाना सलाहियत से महरूम ज़नानी नुमा मर्द हैं। इनके नारे देखिए ज़रा। औरत क्या मांगे आज़ादी, इस रेप वेप से आज़ादी, इस हरासमेंट से आज़ादी, इस पिदरशाही से आज़ादी। इन्हें शादी नहीं करनी, जाने और क्या करना है। ये बज़ाहिर धरने में नज़र आती हैं मगर किसी और ही तसव्वुर में खोई हुई नज़र आती हैं और कहीं फिट इन होने की भी कोशिश कर रही हैं। इस कदर मदहोश हैं। इनका ध्यान भी वहीं है जहाँ पहली वाली का है और ये माँ बाप की तरबियत पे नाज़ा और फ़र्ज़ा। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से हर कोई इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, हत्ता कि इनके घर के मर्द भी इन्हें नहीं छोड़ते। जिन जनाना मर्दों के साथ ये रहती हैं तो ये तो होगा, मौलवियों से ये चिढ़ती हैं, लेकिन जिस दिन मौलवी से वास्ता पड़ गया तो उनकी ये शिकायत कम से कम ज़रूर दूर हो जाएगी जो सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। औरत मार्च के शुरका में से यूनिवर्सिटी की एक तालबा, मॉडर्न तालबा के व्यूज़ ज़रा सुन लें। मुझे ये बताइए कि जो डरबूका इंस्ट्रूमेंट है इसको बजाकर अभी आपने एक मैसेज दिया, तो मुझे बताइएगा कि डरबूका किसी चीज़ का कोई सिंबॉलिक मैसेज प्रोवाइड करता है? ये आर्ट है और आर्ट हमेशा से ही सिंबॉलिक रही है। आर्ट ने हमेशा से रेजिस्टेंस दिखाई है। तो औरत से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो सड़कों पे खड़े होकर ढोल बजाए। तो ये मेरी रेजिस्टेंस है सिंबॉलिकली कि मैं वो तमाम चीज़ें कर सकती हूँ। अगर मर्दों को करने की इजाज़त है तो मुझे भी वो इजाज़त है। मुझे औरतें जो नहीं समझती कि औरतों को सड़क पे होना चाहिए, वो अब आहिस्ता आहिस्ता इस बात की आदी हो रही हैं कि सड़कें औरतों के लिए भी हैं, कि आर्ट औरतों के लिए भी है। और वो तमाम चीज़ें, तमाम इश्यूज़ जो हैं जो हम घरों में बंद करके बस बहुत हो गया घरों में बंद होना, बस बहुत हो गया चार दीवारी में पिटना। अब वक्त है कि अपना हक मांगा जाए, इंसाफ मांगा जाए। मेरा ख्याल है कि ये मार्च उसी का सबूत है। सामीन कराम, यह अकल का नुक्स ही तो है जो वो बनने की कोशिश और सही ला हासिल की जाए जो मुमकिन ही नहीं है। कुदरत ने हर तख्लीक को उसके अलहदा मकाम पर रखा है। अगर औरतों मर्दों के काम शुरू कर दें और मर्द औरतों के, तो फितरत से बगावत होगी और औरतों के काम करने वाला कोई ना होगा, क्योंकि मर्द की फितरत उन कामों के लिए नहीं बनी। आज साइंस भी उसूल को तस्लीम कर चुकी है। बच्चों को पालना किसी भी सूरत में मर्द का काम नहीं है, ना वो कर सकता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। और मर्द व ज़न के दरमियान ज़हनी, नफ्सियाती, जिस्मानी तौर पे इम्तियाज़ मौजूद है। ये साइंस भी तस्लीम करती है। उनके दिमाग भी अलग तरीके से काम करते हैं, जैसा कि मुख्तलिफ तहकीक में बयान किया गया है। फिर बराबरी का नारा सिवाय ख़ुद को धोखा देने और नाक़िस अक़ल होने के इजहार के कुछ भी नहीं है। कुरान ने वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया, उस चीज़ की तमन्ना ना करो जिसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम में से एक को फजीलत दी। और फजीलत क्या दी? अल्लाह ताला फरमाता है अर्रजालु कव्वामूना अलन निसा, कि मर्द हाकिम हैं औरतों पे। तो क्या मर्द की हाकिमियत को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अज़ल से मुक़द्दर फरमा दी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके, उसे बदलने की कोशिश अक्लमंदी कहलाएगी या अकल का नुक्स? हमारी इस वीडियो में हम बयान करेंगे सही हदीस की रोशनी में बुखारी की ज़्यादातर हदीसें हैं कि क्या इस्लाम में औरत की हुक्मरानी जायज़ है, औरतों को नाक़िस अक़ल और दीन क्यों कहा जाता है और औरतों की अक्सरियत क्यों जहन्नम में जाएगी। सामीन कराम, औरत मार की झलकियों से और ख़वातीन की डिमांड से यह अंदाज़ा लगाना कतई मुमकिन नहीं है कि औरतों की अक्सरियत क्यों जहन्नम में होगी। अगरचे ये डिमांड्स एक छोटे गुरोह की डिमांड्स हैं जो 1% भी नहीं, मगर औरतों की अक्सरियत जो घरेलू ख़वातीन पर भी मुश्तमिल है वो भी मर्द की हाकमियत की कायल नहीं नज़र आती, बल्कि वो मर्दों को अपने काबू में करने की कोशिशों में हमदम मसरूफ़ रहती हैं। बजाय मर्द की अताअत के उसको अपनी अताअत पे मजबूर करने के लिए मुख्तलिफ़ नफ्सियाती और रूहानी हरबे इस्तेमाल करती हैं और जादू टोने वगैरह के चक्करों में पड़ी नज़र आती हैं। यही वजह है कि तलाक़ की शरह बढ़ रही है और माशरे में ज़िनाकारी, गैर शादीशुदा और तलाक़ याफ्ता औरतों की वजह से बढ़ रही है।
عورت مارچ 2020 جس میں بین الاقوامی فنڈنگز کی بھی اطلاعات ہیں، اس سے اسلامی سماجی نظام کے خلاف کفار کی سازشوں کا پتہ لگتا ہے۔ اس مارچ میں نام نہاد لچر مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کے مطالبات اور کردار دیکھ کر پڑھی لکھی اور مومنانہ صفات والی خواتین تک شرما گئیں اور انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ مارچ کے شرکاء میں سے ایک بوڑھے کلین شیف زنانہ نما مرد نے اسلام کے اہم ترین سماجی بندھن نکاح تک کو نشانہ بنا ڈالا اور کہا کہ یہ عورت کی آزادی میں بڑی رکاوٹ ہے، یعنی فری سیکس اور یورپی انداز کا گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کلچر لانا ان کا ہدف ہے، جس میں بغیر نکاح کے بچہ پیدا کرنے یا ساتھ رہنے کی اجازت حاصل کرنا شامل ہے۔ ان کے پلے کارڈز پہ لکھے واہیات نعرے ان کی گندی سوچ اور مذہب بیزار ذہنیت کے عکاس تھے۔ کھانا خود گرم کر لو، بستر میں گرم کر دوں گی، یہ نعرہ کسی شریف عورت کا نہیں بلکہ کسی فاحشہ ہی کا ہو سکتا ہے اوبویسلی، کیونکہ عورت کا فطری میلان کچر اور چار دیواری میں ہی قدرت نے رکھا ہے، اور یہ سنت اور اسلامی سماجی نظام کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ ان کا ایک اور نعرہ نظر میں گزرا کہ نظریں تمہاری گندی اور دوپٹہ میں پہنوں، یہ نعرہ بھی اسلام اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کی سنت اور قرآن کے احکامات سے کھلی بغاوت ہے۔ یہ یونیورسٹیوں کی پیداوار عورتیں اور لڑکیاں ہمارے تعلیمی نظام پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہیں کہ ان کو ایسا کیا پڑھایا جا رہا ہے جو یہ مرد بیزار اور مذہب بیزار بن رہی ہیں۔ سامعین کرام، اب جب کہ ہمارا سیاسی نظام جمہوریت جیسے غیر منصفانہ نظام میں حکومت کا یرغمال ہے جس میں ناانصافی انتہا پہ ہے، اسی طرح انگریزوں کا دیا ہوا معاشی نظام جو سود جیسی لعنت پہ مبنی ہے وہ بھی اغیار کا دیا ہوا ہے، تو اب سماجی نظام بھی تیزی کے ساتھ بگڑ کے انہی کی طرح انہی کی فنڈنگ سے ترتیب دیا جا رہا ہے۔ اس میں ڈالر کا بے دریغ استعمال شامل ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا مفہوم ہے فتنوں کے دور میں ایک شخص دن میں مسلمان ہوگا تو شام میں کافر، کیونکہ وہ تھوڑے سے مال کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ سامعین کرام، آئیے اب آپ کو مستند احادیث کی روشنی میں اسلامی معاشرے میں عورت کے درست مقام کا اور اس کے کردار کا بتاتے ہیں۔ جو بھی اس مقام کو قبول کرنے سے انکاری ہے وہ صرف نام کا مسلمان ہے، کیونکہ ضروریات دین کا انکار کفر ہے اور یہ ضروریات دین میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ امیر حاکم ہے، مرد اپنے گھر والوں پہ حاکم ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پہ حاکم ہے۔ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی عورت سے اس سے شوہر کے گھر کے بارے میں اور اس کے مال وغیرہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر خیانت کرے گی شوہر کے مال میں تو اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ عورت کی حاکمیت کا اسلام بالکل قائل نہیں ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ایک چیز نے بچا لیا جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا۔ جب کسرا ہلاک ہو گیا تو آپ نے پوچھا ان لوگوں نے کسے خلیفہ بنایا؟ صحابہ نے کہا اس کی لڑکی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے عورت کو اپنا حاکم بنا لیا۔ لہذا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں یعنی بصرہ کی طرف، تو اس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ یہ صحابی جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ دینے کے وقت اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کے حامی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی حکمرانی کو ناپسند فرمایا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی اکثریت جو ہے وہ جہنم میں کیوں ہوگی۔ اس کی وجہ حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، یعنی خاوند کی ناشکری کو کفر قرار دیا گیا، اس کی حاکمیت کو چیلنج کرنے کو کفر قرار دیا گیا۔ اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں، اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہ اٹھیں گی، میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ اب سوال یہ ہے کہ عورت جہنم سے کیسے بچے؟ تو شوہر کی حاکمیت کو تسلیم کرے اور پسندیدہ چیز صدقہ کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اٹھے. ایک صحابی فرماتے ہیں میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے جب آپ نے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے بٹھانے کا حکم دیا. پھر صفوں سے گزرتے ہوئے عورتوں کی طرف آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی اور اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا خیرات کرنے کا. چنانچہ عورتیں چھلے اور انگوٹھیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں. اسی طرح دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جب خیرات کا حکم دیا تو عورتیں کنگن اور بالیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں. اب سامعین کرام عورتیں جو ہے اپنے زیورات سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کے لیے انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنی پسندیدہ چیز یعنی زیور صدقہ کیا تاکہ جہنم سے بچ سکیں. تو عورتیں اپنی پسندیدہ چیز خصوصاً زیور کو صدقہ کر کے جہنم سے بچ سکتی ہیں اور شوہر کی ناشکری سے بچ کر بھی جہنم سے بچ سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عیدگاہ تشریف لے کے گئے. لوگوں کو واعظ فرمایا، صدقے کا حکم دیا. پھر عورتوں کی طرف گئے، فرمایا عورتوں صدقہ دو، میں نے جہنم میں بکثرت تم ہی کو دیکھا. عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرمایا اس لیے کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. میں نے تم سے زیادہ عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی جو عقل مند مردوں کی عقل کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیتی ہوں. عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے دین اور عقل میں نقص کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی نصف نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہے. حضور نے فرمایا یہی اس کی عقل کا نقص ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے. تو فرمایا یہی اس کے دین کا نقص ہے. اب عورت ماج اور ان سے ہمدردی رکھنے والی عورتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ نوٹ فرما لیں. ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. فرمایا کہ سبحان اللہ آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گئے. ان حجرے والیوں کو جگاؤ کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی. عورت اور مردوں کی فطرت کے پیش نظر انہیں جہاد سے بھی مبرر رکھا گیا اسلام میں عورتوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہاد افضل اعمال میں سے پھر عورتیں کیوں نہ جہاد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن سب سے افضل جہاد مقبول حج ہے جس میں گناہ نہ ہو. عورتوں کے لیے جو جہاد ہے وہ مقبول حج ہے، لہٰذا عورتوں کو جہاد کے بجائے حج کرنا چاہیے کیونکہ ان کا فطری تقاضے یہی ہیں، وہ مردوں کی طرح طاقتور نہیں بنائی گئی ہیں فزیکلی. سامعین کرام